اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نظر بد کے حوالے سے بہت سے سوال ہوتے ہیں۔ کیا نظر بد ایک حقیقت ہے یا ایک وہم اور خیال ہے؟ حدیث و روایات میں اس کے بارے میں کافی اشارہ ملتا ہے۔ نظر بد ایک حقیقت ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ رسول گرامی اسلام کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ اے میرے رسول، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ جو قرآن کو سنتے ہیں، ممکن ہے اپنی آنکھ کے اشارے سے آپ کو نظر بد یا چشم زخم، یعنی آپ کے کام پر نظر لگا دیں۔ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا نخواستہ نعوذ باللہ مجنون ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، جبکہ یہ قرآن ذکر ہے، یعنی قرآن کی باتوں کو اور اس کے اعجاز کو کیونکہ وہ درک نہیں کر سکتے تھے اور اسے تحمل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پیغمبر گرامی اسلام پر نظر بد لگانے کا اشارہ قرآن نے کیا ہے۔ یا دوسرے مقام پر حضرت یعقوب نے جب اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا، بادشاہ مصر یعنی یوسف نے جو بلایا تھا جناب یوسف نے، تو اپنے بیٹوں سے یہ نصیحت کی کہ بیٹا لا تدخلوا من ابواب واحد، آپ جب جائیے گا شہر میں تو ایک دروازے سے، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہ ہوئیے گا، بل ادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئیے گا، کیونکہ جب یہ بیٹے ایک ساتھ ایک دروازے سے داخل ہوتے تو ممکن ہے کہ کسی کی نظر پڑتی اور انہیں نظر لگ جاتی۔ جناب یعقوب کو یہ خوف تھا، اس لیے یہ بات انہوں نے اپنے بچوں سے کہی۔ تو نظر ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور حدیث میں پیغمبر گرامی اسلام سے بہار الانوار میں حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نظر بد، چشم زخم جسے کہا جاتا ہے فارسی میں، نظر بد ایک سالم انسان کو قبرستان تک پہنچا دیتی ہے اور ایک تنومند اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی ایک سالم انسان ممکن ہے نظر بد کے نتیجے میں قبرستان تک پہنچ جائے، اور ایک چلتا پھرتا اونٹ نظر بد کے نتیجے میں کاٹ کے دیگ میں کھانے کی نوبت تک پہنچ جائے۔ تو نظر بد ایک حقیقت ہے جس کو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ رہ گئی بات کہ اس سے بچا کیسے جائے، جب یہ چیز ہے اور شریعت میں نے بھی اشارہ کیا ہے کہ شریعت یہ چیز پائی جاتی ہے، تو اب اس کا کوئی راہ حل بھی ہے۔ بے شک راہ حل ہے، حدیث و روایات میں نظر بد سے بچنے کے لیے بہت سے اعمال ہیں، ان میں سے آیت الکرسی کی تلاوت کی تاکید ہے۔ اس کے بعد معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کہ اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ من شر حاسد اذا حسد، خدا میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے۔ تو حسد کبھی کبھی بھی نظر بد کا باعث بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ اور خود یہ آیت وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ آیت جو ہم اپنے گھروں میں تابلو لگاتے ہیں اور دیواروں پہ لگاتے ہیں، یہ اسی لیے ہے تاکہ اس سے ذریعے سے ہم اور ہمارا گھر اور ہمارے اہل و عیال نظر بد سے محفوظ رہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی خاص مورد میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی کسی چیز پر کسی کی نظر پڑی اور وہ نظر لگا سکتا ہے آپ کے بچے پر، آپ کے گھر پر، آپ کی گاڑی پر، آپ کی جو دنیا کی جو بھی چیزیں آپ سے منسوب ہیں، تو خود اس وقت یہ پڑھنے کو کہا گیا ہے کہ 3 مرتبہ زبان پہ یہ جاری کریں کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ کو خطرہ ہوگی کہ آپ کی کسی چیز پر لوگوں کی نظر لگنے والی ہے، نظر لگ سکتی ہے، تو 3 مرتبہ اپنی زبان پر جاری کریں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے بھی آپ نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے عقیق یمن کی انگوٹھی پہننا بھی نظر بد سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، کہ آپ جو ہے عقیق یمنی جسے کہا جاتا ہے، اس کی انگوٹھی اپنے ہاتھ میں پہنے رہیں، اس سے بھی آپ لوگوں کی
بری نظروں سے محفوظ رہیں گے۔ اور آخری عمل صدقہ نکالنا۔ صدقہ بہت سی بلاؤں، بہت سی پریشانیوں، بہت سی مشکلات کا حل ہے۔ انہی میں سے ایک نظر بد سے بچنے کا حل بھی یہ ہے کہ آپ صدقہ نکالیں اور زیادہ سے زیادہ صدقہ دیتے رہیں، تاکہ لوگوں کی نظر سے اور لوگوں کے چشم زخم سے آپ محفوظ رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔